نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھی۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی با اثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرافت و مالداری کی وجہ سے بہت سے سرداران قریش نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ انکار کرتی رہیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و سچائی کی شہرت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور آپ کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے پیارے چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے خوشی سے اس کو منظور کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ حضرت ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتے تھے اور گرمی میں ٹھنڈی کے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیبر کے دن میری آنکھیں درد کر رہی تھیں۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا تو میں نے کہا، حضور میری آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک لگایا اور دعا کی، اے اللہ تو علی سے گرمی اور سردی کو دور کر دے۔ چنانچہ اس دن سے مجھے گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، کم سے کم مہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں اور لڑکیوں کا نکاح ان کے گھر کے ذمہ دار ہی کرائیں اور ان کا نکاح شرافت و اخلاق اور دینداری میں ان کے برابر کے مردوں اور لڑکوں ہی سے کریں، اور 10 درہم سے کم ہرگز مہر مقرر نہ کیا جائے۔ فائدہ، شریعت نے عورت کے اعزاز کے لیے نکاح میں مہر کو لازم قرار دیا ہے۔ کم سے کم 10 درہم مہر مقرر کیا جائے۔ موجودہ وزن کے لحاظ سے 30 گرام 618 ملی گرام چاندی ہے۔ اس سے کم مہر مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، چھینک کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے جو خوشی اور غمی، آسانی اور پریشانی، ہر حال میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، نماز کا چھوڑنا کفر سے ملا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ موت سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ فائدہ یعنی زندگی کے بعد موت کا آنا یقینی اور لازمی ہے، اس لیے جب تک زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اسی میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے، لہذا اس موقع کی قدر کی جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نافرمان رحمت خداوندی سے دور۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے نافرمانوں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے بڑھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ انہیں نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ آب زمزم کے فوائد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ اسلام میں خوبی کی بات۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام میں کون سی بات خوبی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔